قادیان واپس آ کر مرزا غلام احمد کی تمام تر توجہ مذہبی کتابوں کے مطالعے اور روحانی ورزشوں اور چلہ کشی پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پنجاب مذہبی سرگرمیوں کا زبردست مرکز بنا ہوا تھا۔ مذہبی مناظرے عام ہوتے تھے۔ عیسائی مشنریوں اور آریہ سماج کے مبلغین کو مسلمان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، لہٰذا ایسے افراد کو مسلمان ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے جو ان گروہوں کے جارحانہ حملوں کو روک سکیں۔ مرزا غلام احمد نے اپنے مذہبی کیریئر کا آغاز ایسے ہی ایک مناظر کے طور پر کیا، اور یوں ان کی عوامی مذہبی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان مناظروں میں مرزا کی ہوشیاری کا نقشہ اس کے ایک معاصر انگریز ایچ ڈی گریس ووڈ پرنسپل ایف سی کالج لاہور نے کچھ اس طرح سے کھینچا۔ مباحثے کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہوتا، مرزا صاحب بے تکلف اپنی فتح کا اعلان کر دیتے۔ مناظروں کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے اخبارات و جرائد میں آریوں کے خلاف بڑے جذبات انگیز انداز میں مضمون نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک اشتہار شائع کر کے آریوں کو چیلنج دیا کہ اگر یہ لوگ ہمارے دلائل توڑ کر اپنا مدعا ثابت کر دیں تو انہیں 500 روپے انعام دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے چیلنج اور دعوت مناظرہ پر مشتمل اس طرح کے کئی اشتہار پے در پہ شائع کیے۔ دسمبر سن 1877 سے جولائی سن 1878 تک اس قسم کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جس سے ان کا تعارف عوام الناس میں وسیع ہو گیا۔ لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ اب مرزا نے مسلمانوں کے نام ایک اشتہار شائع کیا جس میں اعلان کیا کہ وہ بیک وقت عیسائیت، سناتن دھرم، آریہ سماج اور برہمو سماج کی تردید اور اسلام کی صداقت میں 300 دلائل پیش کرے گا، جن کا جواب کسی مخالف اسلام سے ممکن نہیں، اور جو مخالف اسلام ان دلائل کا جواب دے گا اس کو 10,000 روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔ اس اشتہار میں مرزا نے گرما گرم اور سنسنی خیز بیانات کے ذریعے مسلمانوں کی دینی غیرت کو زور و شور سے ابھار کر انہیں اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے مالی تعاون کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ یہ کتاب بڑی جامع ہوگی اور 50 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے اس نے کہا، اگنیا لوگ اگر اپنے مطبخ کے ایک دن کا خرچہ بھی عنایت فرما دیں گے تو یہ کتاب بسہولت چھپ جائے گی، ورنہ یہ مہر درخشاں چھپا رہے گا۔ اس قسم کے اشتہارات نے مسلم حلقے میں ایک دھوم مچا دی۔ مدد، عطیات اور پیش کی قیمتوں کی شکل میں روپے آنے شروع ہو گئے۔ ہندوستان کی اکثر مسلم ریاستوں کے امراء و عمائدین نے عطیات بھیجے۔ مرزا اپنی اس مہم میں امید سے زیادہ کامیاب ہوا اور چندے کی صورت میں ایک بڑی رقم جمع ہو گئی۔ اس رقم سے اس نے اپنے قرضے اور واجبات ادا کیے اور گروی جائیداد چھڑوائی۔ پھر کچھ عرصے بعد سن 1880 میں اس کتاب براہین احمدیہ کی 2 جلدیں منظر عام پر آئیں، لیکن ان کی شکل یہ تھی کہ پہلی جلد موٹے موٹے حرفوں میں صرف اسی کتاب کے اشتہار پر ختم ہو گئی تھی۔ دوسری جلد کچھ نثر، کچھ نظم، کچھ حاشیہ ملا کر صرف مقدمے پر ختم ہو گئی، اور دونوں جلدوں کے مجموعی صفحات تھے 138۔ 2 سال بعد سن 1882 میں
तीसरी जिल्द शाया हुई, जिसमें तमहीद का सिलसिला चल रहा था कि ये जिल्द खत्म हो गई। मजीद 2 साल बाद सन 1884 में चौथी जिल्द शाया हुई और उसमें तमहीद के बाद पहली दलील शुरू हुई थी कि ये जिल्द भी खत्म हो गई। फिर किताब रुक गई। 5वीं जिल्द किताब के पहले हिस्से के पूरे 25 साल बाद सन 1905 में शाया हुई। इस दौरान बहुत से लोग जो पूरी किताब की 50 जिल्दों की पेशगी अदायगी कर चुके थे, फौत हो गए। मिर्जा लिखता है, पहले 50 हिस्से लिखने का इरादा था, मगर 50 से 5 पर इक्तफा किया गया, और चूँकि 50 और 5 के अदद में एक नुक्ता का फ़र्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। बराहीन अहमदिया का मुताला हमें बताता है कि किताब नादिर इल्मी तहकीकात की बजाय कश्फ, इल्हामात, दावों और पेशगोइयों से भरी हुई है। मिर्ज़ा ने साफ साफ अपनी शख्सियत का इश्तिहार दिया है। किताब का मरकज़ी मजमून ये बताता है कि इल्हाम का सिलसिला ना मुनक़ता हुआ है और ना मुनक़ता होना चाहिए, और इस इल्हाम के बका और तसलसल के सबूत में वो अपने तवील इल्हामात नकल करता है। ये इल्हामात कुरान और हदीस के गैर मजबूत टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं, जो मिर्ज़ा के अपने जुमले हैं। वो हिंदुस्तानी अरबी का नमूना है और इनमें अरबी कवायद की भी फाश गलतियाँ हैं। बराहीन का लहजा ऐसा इश्तियाल अंगेज़ था कि मुमकिन है नहीं कि कोई ईसाई या हिंदू पढ़े और मुश्तइल ना हो। वो बातें जो इंतहाई जारहाना अंदाज में कही गई थीं, संजीदा और इल्मी अंदाज से भी लिखी जा सकती थी। हकीकत यह है कि मिर्ज़ा की दीदा दरीनी ने इस्लाम और अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ आर्यों और ईसाइयों के दिलों में अनाद और नफ़रत के मुस्तकिल बीज बो दिए। लिहाजा पंडित लिखराम ने तकज़ीब बराहीन के नाम से बराहीन का जवाब लिखा। लेकिन ये जवाब क्या था? दुश्नाम और बदगोई का एक शर्मनाक मुरक्का था। उसने चुन चुन कर मुतअस्सिब ईसाइयों की तहरीरों का इंतखाब किया और जलसों में हादी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की। लेकिन बनज़र गायर देखा जाए तो मालूम होगा कि पंडित मज़कूरा को इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाने वाला मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ही था। चुनांचे पंडित लिखराम ने 24 जून 1893 को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के नाम अपने एक ख़त में लिखा, अगर बराहीन का जवाब लिखना बेअदबी है तो अव्वल मुजरिम आप हैं, क्योंकि आपने कुरान की रूह से कुफ्र किया, हमको इश्तियाल दिलाया, जिसकी वजह से हमने जवाब लिखा। अगर आप हमें बराहीन ख़ता ना करते तो परमेश्वर जानता है कि हमें हरगिज़ दीन इस्लाम के खिलाफ कदम उठाने का कभी ख्याल ना था। इस किताब की इशाअत ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को कादियान से निकाल कर शोहरत व एहतराम के मंजर आम पर खड़ा कर दिया। खुद मिर्ज़ा ने बराहीन अहमदिया की तसनीफ़ से पहले अपनी हालत बयान करते हुए लिखा है, ये वो ज़माना था जिसमें मुझे कोई भी नहीं जानता था, ना कोई मुआफ़िक था ना मुखालफ, क्योंकि मैं इस ज़माना में कुछ चीज़ भी नहीं था। मिर्ज़ा ने दुरुस्त कहा है कि बाज़ औक़ात लोगों की मुखालफत से भी इंसान शोहरत हासिल कर लेता है, और फिर कायदा है कि जब कुछ लोग मुखालिफ होते हैं तो कुछ हिमायत भी करते हैं, और हिमायत व मुखालफत के सिलसिले में इंसान की नफ्सियाती तस्कीन का खासा सामान होता है। सियालकोट के ज़माने क़याम ही में मिर्ज़ा साहब का तारुफ हकीम नूरुद्दीन से हो गया था, जो महाराजा कश्मीर के शाही तबीब थे। ये तारुफ व मुलाकात बहुत जल्द दोस्ती में तब्दील हो गई और दोनों एक दूसरे के हमदम व हमराज हो गए। जब मिर्ज़ा साहब ने बराहीन अहमदिया तसनीफ़ की तो हकीम साहब ने तस्दीक़ बराहीन अहमदिया के नाम से एक किताब शाया की। दोनों के दरमियान सन 1885 से ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हो जाता है
اور دونوں ایک دوسرے سے خوب متاثر ہوتے ہیں۔ جو کچھ عام مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کے مصداق کو علیحدہ چھوڑ کر الگ مسیل مسیح کا دعویٰ ظاہر کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تاریخ کی ایک گتھی ہے کہ حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد کو مسیل مسیح کا دعویٰ کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا؟ کیا حکیم نور الدین کے پیش نظر بھی دولت اور شہرت کا حصول تھا، یا اس کے پیچھے حکومت وقت کا کوئی اشارہ تھا؟ مرزا صاحب نے اپنی زندگی بہت غربت، تنگی اور ایک معمولی حیثیت سے شروع کی، لیکن جب دعوت و تحریک نے فروغ پایا اور وہ ایک بڑے گروہ کے روحانی پیشوا بن گئے تو ان کو پوری خوشحالی ملی اور وہ امیروں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اپنے ابتدائی حالات کے متعلق لکھتے ہیں: ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مختصر آمدنی پر منحصر تھا، اور بیرونی لوگوں میں ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا، اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان جیسے ویران گاؤں میں زاویہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے صرف اپنے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی۔ پھر مرزا صاحب ایک مناظر اور اسلام کے ایک وکیل کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے چندے کی بھرپور اور جذباتی مہم شروع کی۔ بعض اوقات کوئی دعا کروانے آتا تو اس سے بھی کچھ مطالبہ کر لیتے۔ مسیح موعود اور پھر مستقل پیغمبر بننے کے بعد تو ان نذرانوں میں بہت اضافہ ہوا۔ اگرچہ منی آرڈروں کے ذریعے ہزار روپے آ چکے ہیں، مگر اس سے زیادہ وہ ہیں جو خود مخلص لوگوں نے آ کر دیے، اور جو خطوط کے اندر نوٹ آئے، اور بعض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بھیجا جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا، اور اب تک معلوم نہیں کہ ان کے نام کیا ہیں۔ تحفوں اور نذرانوں کا گویا ایک دریا امنڈ رہا تھا، اور وہ ہزاروں آدمیوں کی روحانی عقیدت کا مرکز بن گئے تھے۔ اس چیز نے مرزا صاحب کی نفسیات میں کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا کیں، اور انہوں نے ایسے دعوے بھی کیے جنہیں ایک متکبر شخص کی بہکی باتیں کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے مخالف علماء اور لوگوں کے لیے نہایت سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ ایک حد تک وہ علمی مشکلات کی تعویل کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی نہ مانتا تھا تو اسے گالیاں دیتے۔ نرم دلی، رقت قلبی، مذہبی اخلاق، فطری اخلاق، روحانی اخلاق، سیکولر اخلاق، یعنی کسی بھی طرح کے اخلاقی پیراڈائم میں رقت قلبی ایک سینٹرل وصف ہے جو اخلاق کی دیگر قوتوں کو ورکیبل بناتا ہے، جو ان کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ تو جس میں نرم دلی نہیں ہے اس میں بھی اخلاق نہیں ہیں۔ تو نرم دلی کا اظہار بھی ایک تو غضبناکی کے موقعوں پہ ہوتا ہے، اور ایک اس موقع پر ہوتا ہے جب آپ کسی کے غم میں شرکت کر رہے ہوں، آپ معاشرے کے کسی بگاڑ میں انسانی گروہوں کو مجبور دیکھ رہے ہوں، یعنی غریبی کو دیکھ کر دل کا نرم پڑنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، غریبوں کی مدد کے لیے اپنے وسائل حاضر رکھنا، مطلب اس طرح سے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمن کا بھی بدخواہ نہ بننا۔ نرم دل آدمی کسی کو بد دعا نہیں دے سکتا۔ یہ مطلب ایک اٹل ضابطہ ہے۔ نرم دل آدمی بد دعا کو فرض سمجھ کے ایک عمل کے طور پر تو زبان سے ادا کر دے گا،
لیکن اس بد دعا میں انہماک نہیں دکھائے گا۔ میں صرف اسے ایک پہلو سے عرض کر رہا تھا، مرزا صاحب کے لٹریچر کا ایک اچھا خاصا حصہ بہت جوش و خروش سے کی گئی بد دعاؤں کا مجموعہ ہے، تو جس سے اور باتوں کی نفی ہوتی ہو سو ہوتی ہو، نرم دلی کی نفی یقیناً ہو جاتی ہے، وہ نرم دل نہ تھے۔ تو اب اگلی جو چیزیں، یہ بالکل میں اخلاق کے عمومی معیار پہ رہ کے دیکھ رہا ہوں، ابھی اخلاق کے اونچے معیارات نہیں، کیونکہ وہ کسوٹی، اس کسوٹی پہ انہیں پرکھا نہیں جا سکتا، یعنی عدم کو وجود کی ٹرمز میں نہیں پرکھا اور سمجھا جا سکتا نا۔ تو ہم اوپر کے اخلاقی مراتب نہیں دیکھ رہے ابھی ہم بالکل عمومی مسلمہ اخلاقی ضوابط دیکھ رہے ہیں جو ہر شخص مانتا ہے، چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ان اخلاقی مسلمات کو مانتا ہے۔ تو ان معمول کی کسوٹیوں پر بھی اگر کوئی شخصیت پرکھے جانے کے عمل میں سرخرو نہ ہو سکے تو اس کے بارے میں نبوت وغیرہ کا دعویٰ کر دینا، اس کو نبی مان لینا، اس کا اپنے آپ کو نبی تصور کر لینا، یہ سب مطلب لگتا ہے کہ ہم شاید خواب دیکھ رہے ہیں یا بے ہوشی میں یہ سب دعوے سن رہے ہیں، مطلب ان کی کوئی ایک بنیاد بھی تو نہیں ہے نا۔ مطلب کسی بڑائی کو کلیم کرنے کی کوئی ایک مستقل بنیاد تو ہونی چاہیے نا، چاہے بعد میں وہ غلط ثابت ہو، لیکن یہ دعویٰ کوئی نفسیاتی جسٹیفیکیشن بھی نہیں رکھتا، دینی جسٹیفیکیشن تو رکھتا ہی نہیں، لیکن اس طرح کی بڑی بڑی باتیں ایسی شخصیت کے منہ سے اگر نکلیں تو یہ نفسیاتی مرض کی وہ قسم ہوگی جو شاید انہی کی ذات سے ایجاد ہوئی ہے، وہ امراض کی فہرست میں بھی نہیں ہے۔ اس تکبر، بہہ کے دعووں اور گالیوں کے پیچھے چندوں اور نذرانوں کا سہارا موجود تھا۔ ایک مورخ اور سوانح نگار کے لیے یہ نہایت اہم بات ہے کہ وہ دیکھے کہ مرزا غلام احمد کی زندگی میں جو معاشی انقلاب آیا، اس نے ان کے کردار اور رویے میں کیا تبدیلی پیدا کی، کیونکہ سچے درویشوں اور زاہدوں کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ وہ لوگوں کے دیے ہوئے تحائف سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس آتا ہے آگے تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ لیکن مرزا صاحب کے حالات ہمیں کوئی اور کہانی سناتے ہیں۔ ہمیں ان کی آخری زندگی میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے حالات میں تعیش اور غفلت کے مناظر نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ چیز ان کے مخلص ساتھیوں کے لیے بھی اضطراب کا باعث ہوئی اور دل کی بات زبانوں پر آنے لگی۔ مرزا صاحب کے گھر والوں کا طرز زندگی ان کے راسخ الاعتقاد پیروکاروں کے لیے بھی باعث اعتراض ہونے لگا۔ خواجہ کمال الدین نے ایک روز اپنے مخصوص دوستوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کے گھر کی جو خواتین مرزا صاحب کے گھر کی رہائش اور طرز زندگی دیکھ چکی ہیں، وہ اثار و قناعت کرنے اور اپنی ضرورتوں کو کم کر کے جماعت کے لیے روپیہ بھیجنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں ان کے زیر نگرانی لنگر کا جو انتظام تھا، اس سے بہت سے مخلص احمدی حضرات مطمئن نہ تھے۔ ان کے نزدیک اس میں بہت سی بدعنوانیاں ہوتی تھیں۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک موقع پر مولوی محمد علی سے کہا، یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا روپیہ کس محنت سے جمع ہوتا ہے، اور جن اغراض قومی کے لیے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر روپیہ دیتے ہیں، وہ روپیہ ان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے۔ یہ اعتراضات جب مرزا صاحب کے کان تک پہنچے تو انہوں نے بہت ناگواری اور ناراضی کا اظہار کیا۔ خدا کا منشا یہی ہے کہ میرے وقت میں لنگر کا انتظام
میرے ہی ہاتھ میں رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت نہیں ہوتی، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ آپ مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں اور اس کی جائیداد پہ سارے خاندان میں بٹ رہی ہے۔ ہزاروں ایکڑ زمین انہوں نے خریدی ہے چندے سے، اور یہ لینڈ کروزرز اور یہ جو گھروں کے خرچے چلتے ہیں، اور یہ 50 انہوں نے گھروں میں یہ قادیانی جو ان کے خلیفے ہیں گھوڑے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے شوق کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ یہ چندوں سے برداشت ہوتا ہے۔ جو اخلاق کا ادب ہے وہ ہے بے لوسی۔ جو صاحب خلق ہوگا وہ بے لوس ضرور ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام دنیاوی لذتوں، دنیاوی ملکیتوں سے اکثر کنارہ کش رہے، اس پر دسترس اور قدرت رکھنے کے باوجود، اور اگر کہیں دنیا کو مغلوب کرنے کے لیے دنیا میں داخل بھی ہونا پڑا، اس میں اقتدار کا مالک بھی بننا پڑا، اس میں اموال کو بھی اپنی تحویل میں رکھنا پڑا، تو وہ بھی ایک ادائے کنارہ کشی کے ساتھ ہے۔ اس میں بھی ان کی کوئی رغبت سرے سے کار فرما نظر نہیں آتی، اس میں بھی وہ دنیا کو اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ حق سے اس کی مغلوبیت کی رفتار کو تیز کر دیں اپنے تصرف۔ ظاہر نبی کا ہاتھ جس چیز پہ پڑ جائے وہ چیز جنت میں داخل ہو گئی، وہ تو جنت کا آبجیکٹ ہے۔ تو جن انبیاء علیہم السلام نے، جن معدود چند انبیاء علیہم السلام نے دنیاوی دولت اور اقتدار کو قبول بھی فرمایا، تو محض اس غرض سے قبول فرمایا کہ اس میں جو نحوست اس کے غلط پرسپیکٹیوز کے تسلسل کی وجہ سے داخل ہو گئی ہے، میں اپنے لمس سے اس نحوست کو زائل کر کے ان چیزوں کو، ان دولتوں کو، ان حکومتوں کو امر حق کے تابع کرنے کا سامان کر دوں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو مرزا صاحب کے یہاں دنیا طلبی ایک بہت بڑے مزاج کی طرح نظر آتی ہے، یعنی اپنے لیے چندے مانگنا، آڈٹ سے بچنا، اور طرز زندگی اور معیار زندگی میں مسلسل ایک دنیا داروں کی طرح تبدیلیاں کرتے چلے جانا، اور دنیاوی لذائذ سے پوری طرح متمتع ہونا، اور اس خوشنودی کا اظہار بھی مسلسل کرتے رہنا، غریبی سے ڈرنا، امیری کی طرف کشش رکھنا، اپنی اولاد کی بھی دنیاوی امارت اور خوشحالی کا پورا بندوبست کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا، اور حاکموں کے آگے مداہنانہ اور خوشامدانہ رویہ تحریراً اختیار کرنا، اور اس کے لیے اسلام میں اصولی ترمیم سے بھی نہ جھجکنا کہ جہادی کا انکار کر دیا۔ تو یہ سارے، جو کوئی اگر محقق ٹائپ آدمی ہو، اس کے پاس وقت ہو، تو میری اس بات کے نمونے اسے جا بجا ان کی زندگی میں بکھرے نظر آئیں گے، وہ جمع کر کے اس سے ایک پوری جلد بنا سکتا ہے کہ مرزا صاحب دنیا طلبی کے مرض میں مبتلا تھے۔ تو یہ کہ وہ جو ایک بے لوسی اور خلق کے ساتھ ڈٹیچمنٹ اور بے رغبتی، جو اللہ سے تعلق میں سچائی کے سب سے بڑے ثبوتوں میں سے ایک ہے کہ میں خلق سے بے رغبت ہوں تاکہ اللہ کی طرف راغب ہونے کی میری قوت کا کچھ حصہ بھی اس طرف نہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب دنیا کی رغبت حمیت بندگی کے خلاف ہے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو یہ رویہ ان کے یہاں جا بجا اور بلا تعویل اور کوئی مطلب دوربین لگائے بغیر نظر آ جاتا ہے۔ مرزا صاحب آمدنی کے نئے نئے ذرائع دریافت کرنے کے سلسلے میں خاصے تخلیقی واقع ہوئے تھے۔ چنانچہ اپنے انتقال سے 2.5 سال قبل انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا
جس میں بہشتی مقبرے کی بنیاد رکھی اور مریدوں کو ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت سے الہامات درج کیے۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے۔ تب سے ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر مجھے ایک جگہ قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے، اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ مرزا صاحب کو خواب میں بھی چاندی کا نظر آنا فرائڈ اور یونگ جیسے نفسیات دانوں کے لیے خاصا مواد فراہم کرتا ہے۔ بہرحال بہشتی مقبرے کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے، جس کی قیمت 1000 روپے سے کم نہیں، اس کام کے لیے تجویز کی۔ اب آہستہ آہستہ مرزا صاحب اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہے ہیں۔ اس قبرستان کی زمینیں موجودہ بطرز چندہ میں نے اپنی طرف سے دی ہے، لیکن احاطہ کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی، جس کی قیمت اندازاً 1000 روپے ہوگی، اور اس کے خوشنما کرنے کے لیے کچھ درخت لگائے جائیں گے اور ایک کنواں لگایا جائے گا، اور اس قبرستان کے شمالی طرف بہت پانی ٹھہرا رہتا ہے جو گزرگاہ ہے، اس لیے وہاں ایک پل تیار کیا جائے گا، اور ان متفرق مصارف کے لیے 2000 روپیہ درکار ہوگا۔ سو کل یہ 3000 ہوا جو اس تمام کام کی تکمیل کے لیے خرچ ہوگا۔ سو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے۔ اب ایک عجیب شرط سنیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو اپنی جائیداد کے 10ویں حصے یا اس سے زیادہ کی وصیت کرے۔ اب ایک اور شرط سنیے۔ مرزا صاحب کوڑ اور جزام کے مریضوں کو اس 5 اسٹار قبرستان میں داخلہ دینے سے گریزاں ہیں، لیکن وہ ان کے روپے سے بھی محروم رہنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی وصیت کرنے والا مجزوم ہو تو ایسا شخص اس قبرستان میں دفن نہ ہوگا، لیکن اگر وہ وصیت پر قائم رہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو دفن ہونے والے کو۔ اب ایک اور عجیب شرط سنیے۔ میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو ان شرائط کی پابندی لازمی ہوگی، اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔ مرزا صاحب کی 1000 روپے کی انویسٹمنٹ بہت رنگ لائی، اور اس طرح بہشتی مقبرے کی صورت میں مرزا صاحب اور ان کے خاندان کے لیے آمدنی کا ایک وسیع اور مستقل سلسلہ شروع ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اس عمل نے قرون وسطیٰ کے مسیحی چرچ کی یاد تازہ کر دی، جب پوپ باقاعدہ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو اگر 15 سال کی عمر میں کسی کو یہ بتا دیا جائے اور اس سے وعدہ لیا ہے، ایگریمنٹ سائن کرا لیا جائے کہ اگر تم تمام عمر اپنی آمد کا یہ 10% دیتے رہو گے تو تم بہشتی مقبرہ میں دفن ہوگے اور جنت تمہیں مل جائے گی، سو کون انسان ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور بات سوچے گا؟ کہ کم عمری میں کچے ذہن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، دیٹس دی الٹیمیٹ گول آف اینی پرسن۔ تو وہ ساری عمر جو ہے اس وشیس سرکل کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اور یہ اختیار جماعت کو حاصل ہے کہ کسی وقت بھی وہ اس کی وصیت کینسل کر سکتے ہیں۔ اور ایون یہاں تک کہ جناب نے کہ ربا میں بھی اس کا جب جنازہ پڑا ہوتا ہے
تو وہاں اس وقت بھی اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، اور یہ جماعت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو آپ کی وصیت کینسل کر دے اور آپ کو وہاں بہشتی مقبرے میں نہ دفن کیا جائے، اور اس وقت حساب کتاب ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اتنے ہزار اتنے لاکھ دو گے تو وہاں دفن۔ بہشتی مقبرہ رفتہ رفتہ جماعت احمدیہ کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ بن گیا۔ الفضل نے اپنی ایک اشاعت میں لکھا، مقبرہ بہشتی اس سلسلے کا ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے اور ایسا عظیم الشان انسٹیٹیوشن یعنی محکمہ ہے جس کی اہمیت ہر دوسرے محکمے سے بڑھ کر ہے۔ لہذا مرزا صاحب کے دعووں سے اٹھی ہوئی اس تحریک کا انجام یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ کا مرکز قادیان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد اس کا جانشین ربوہ ایک مذہبی ریاست بن گیا، جس میں مرزا صاحب کے خاندان کو ریاست کے وہ سب لوازم اور ایک مذہبی ڈکٹیٹر کے وہ سب اختیارات اور خوش باشی و عیش کوشی کے وہ سب مواقع مہیا ہو گئے جو اس زمانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس مذہبی روحانی مرکز کی اندرونی زندگی اور اس کے امیر کی اخلاقی حالت حسن بن صبا باطنی کے قلعہ موت کی یاد تازہ کرتی ہے، جو 5ویں صدی ہجری میں مذہبی استبداد اور عیش و عشرت کا ایک پراسرار مرکز تھا۔